بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈی او ڈی اسٹوڈیو سے ایک اہم اور خاص نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ موضوع انتہائی اہم، حساس اور اہم ہے، اور وہ ہے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر کچھ بات کرنی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے اہل سنت کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد زاہد محمود نعمانی جلالی صاحب۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی جانب پڑھتے ہیں۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضرت، آپ ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت جو اہل سنت کے ممتاز عالم دین ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد فیاض فرقانی قادری جلالی صاحب۔ حضرت آپ کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا۔ حضرت اس اہم اور حساس موضوع پر بات کرنے کے لیے آپ نے ہمیں وقت دیا، ہم آپ کا بارے دل کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بات کو شروع کرتے ہیں۔ آج اس موضوع پر ہم نے بات کرنی ہے ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، عزت مصطفیٰ، دفاع عزت مصطفیٰ۔ اس کو بعض لوگ عام بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو اہمیت اس کی قرآن و سنت میں اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ آپ ہمارے سننے جاننے والوں کو یہ بتائیں کہ قرآن و سنت میں اس موضوع پر کیا دلائل موجود ہیں اور قرآن و سنت کی نظر میں اس کی کیا اہمیت اور اس کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی محمد فیضان صاحب، آپ نے اپنے ڈی ڈی اسٹوڈیو کے اندر یہ بڑا اہم موضوع رکھا اور یقیناً یہ اس وقت کی ضرورت بھی ہے۔ اس پہ بات ہونی چاہیے اور بڑے لیول پہ بات ہونی چاہیے، ہر ایک کو بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا ایمانی قرآنی مسئلہ ہے۔ دیکھیں، جو ناموس رسالت اور عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قرآن و سنت میں کہتا ہوں کہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے، اور اس کی اہمیت اتنی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز ہے وہ 5 وقت دن میں فرض ہے، روزہ ہے تو وہ سال کے بعد 1 مہینہ فرض ہے، اسی طرح حج ہے تو وہ صاحب حیثیت پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ جو ہے وہ فرض ہے، اور زکوٰۃ ہے تو صاحب نصاب پر سال کے بعد فرض ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناموس رسالت ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو زندگی میں نہیں، جو دن میں 5 مرتبہ نہیں بلکہ ہر لمحہ امت پر فرض ہے۔ کیا بات اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول خود سکھایا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام سے بات کیسے کرنی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانا کیسے ہے۔ یہاں تک کہ سورہ حجرات کا مطالعہ کیا جائے تو واضح ہوتا ہے کہ کتنی شان اور کتنی عظمت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ قرآن واضح کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی کی آوازوں سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ اور اگر کوئی بندہ سرکار کو حجرے کے باہر سے بلا رہا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ تو بے وقوف ہے، اسے عقل ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے نبی علیہ السلام کو بلا رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے کتنے مقامات پر یہ بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، کہ تم ان کی عزت کرو، تم انہیں ان کی توقیر کرو۔ اور ایک مقام پہ مفتی صاحب اللہ پاک نے امت کے اور مومن کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اے مومن، تمہارے اوپر نبی علیہ السلام کے حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک اہم حق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ ایمان لانا یہ پہلا حق ہے سرکار کا جو امت نے ادا کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا اور کروانا یہ امت کا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ سرکار کی طرف سے امت پر یہ حق ہے، اور یہ حق امت نے ادا کرنا ہے۔ اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں اس مسئلے کی حساسیت کو، دیکھیں میرے پاس دلائل موجود ہے، اہل سنت کے پاس دلائل موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 21 ایسے لوگ ہیں
کہ جن کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل کرنے کا خود حکم ارشاد فرمایا، اور وجہ کیا بنی؟ وہ ناموس رسالت پہ حملہ کرنے والے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ تو واضح طور پر فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن جو ہے وہ سب کو امان ہے، جو مکہ کے اندر آ جائے گا مجھ سے معافی مانگ لے گا اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اسے بھی امان ہے۔ تو اتنے واضح طور پر اعلان معافی ہونے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے اگر پردوں میں چھپا ہوا ہے تو اس کو نکال کے قتل کر دو، حالانکہ واضح پہلے معافی کا اعلان کر دیا ہے، تو اگر کعبے میں آ بھی گیا تو کعبے میں آنے والے پر بھی اس کو بھی امان دی گئی تھی، لیکن اس کو امان کے باوجود قتل کیا گیا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم تھا ابن اختل کا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرواتا تھا۔ اسی طرح سرکار کی بارگاہ میں کتنے ایسے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے کسی گستاخ رسول کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قتل ہوا ہے اس کا خون رائگاں گیا، کیونکہ وہ میری عزت پہ حملہ کرنے والا تھا۔ اللہ پاک کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے دشمنوں کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کون ہے تم میں سے جو اسے جا کے قتل کرے گا۔ کئی موقع ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ میں اسے قتل کر کے آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے کئی صحابہ ہیں جنہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قتل کر کے آتا ہوں۔ خالد بن ولید، محمد بن مسلمہ، یہ کتنے لوگ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قتل کرنے کا خود حکم ارشاد فرمایا، اور جو اگر قتل کر کے آیا بھی ہے کہ وہ رحمت للعالمین رحمت للعالمین نبی ہیں، جو قتل کر اس کے باوجود کیوں؟ اس کی وجہ ہے مفتی صاحب، ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ ناموس رسالت ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر معاذ اللہ اس مسئلے کی امت سے حفاظت نہ ہوئی تو یہ نظام سارا درم برم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اللہ کو برداشت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں گستاخی، اور اللہ تعالیٰ قہر نازل فرماتا ہے ان قوموں پر جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، تو اس لیے اللہ کو بھی زمین قبول نہیں کرتی گستاخ رسول کو، زمین جو ہے وہ زمین پھٹ جائے گی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس سے پہلے بھی حضور کئی قوم ہیں، ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے نا، کئی قوم نبیوں کی توہین پر انہوں نے اللہ پاک نے ان کو بستیاں الٹ پلٹ کر دی ہیں۔ بس اس امت میں جو عذاب نہیں نازل ہوتا، عذاب عامہ اور گستاخ رسول کی جو اتنی کڑی سزا رکھی گئی، اس پر بھی علماء نے جو تصریحات بیان فرمائی ہیں کہ اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بھی اور لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان کر کے بھی ابن خطل کو معافی نہیں دے رہے، اس کا سبب یہ تھا کہ گستاخ کا وجود خدا کے قہر کا سبب بن جائے۔ آپ دیکھیں قرآن میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، وہ ایک اونٹنی تھی، رب نے حکم دیا تھا اس کی توہین نہیں کرنی، وَلَا تَمَسُّوهَا بِالسُّوءِ، اس کو برے ارادے سے کبھی چھونا بھی نہیں۔ ایک اونٹنی کی توہین ہوئی، رب نے پوری قوم پر عذاب نازل کیا۔ نبی کی اونٹنی کی توہین ہوئی تو رب نے پوری قوم پر عذاب آ گیا۔ یہ مولانا روم صاحب علیہ رحمہ نے بڑے کمال انداز سے لکھا، از خدا جو یہ توفیق ادب، بے ادب محروم گشت از لطف رب، کہ اللہ سے توفیق مانگو ادب کی، کہ بے ادب جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ اور آگے جو کہا بے ادب خود را نہ داشت بد، بلکہ آتش اندر ہما آفاق زد۔ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں بے ادب جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو ہی بدبخت نہیں بناتا، بلکہ آتش اندر ہما آفاق زد، بلکہ وہ تو پورے جہان کو آگ لگانے کے لیے نکلا ہوتا ہے۔ اس پر حضرت مولانا روم صاحب علیہ وسلم نے یہی مثال ذکر کی کہ دیکھو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وہ ٹانگیں کاٹنے والے وہ سارے نہیں تھے، وہ چند بندے تھے، لیکن چند بندوں نے جو کیا پوری قوم نے سکوت اختیار کیا، ان کو روکا نہیں۔ جو رب کا حکم تھا کہ اونٹنی کی عزت و تکریم کر کے اونٹنی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے رہنا ہے، وہ نہ کیا تو عذاب میں پھر پوری قوم گرفتار ہوئی۔ اور اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پھر امت نے اس چیز کو اتنا زیادہ اس پہ فوکس کیا ہے کہ پوری امت نے اس مسئلے پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ اپنی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب کے خلاف اگر بندوں کو بھیج رہے ہیں، اور ان کو بھی بھیج رہے ہیں جو بدر میں لڑ کے آئے تھے، جنہیں چھٹی بھی ملی ہوئی تھی کہ تم لوگ جو ہے وہ گھروں میں بیٹھو، انہیں بھی کہا کہ تم بھی لڑنے، اپنا بنایا ہوا قانون انہیں اس وقت توڑنا پڑا ناموس رسالت کی وجہ سے، اور اتنے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے۔ اور پھر دیکھیں مفتی صاحب ہر دور میں حضرت عمر کا دور دیکھ لیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس حوالے سے تو واضح طور پر واقعہ بھی ان کا بڑے مشہور واقعات ہیں۔ ایک واقعہ وہ ہے وہ جو عیسائی پادری کے
کو بچوں نے مارا تھا، گیند والا واقعہ، گیند والا واقعہ کہ عیسائی پادری جو ہے وہ بچے کھیل رہے تھے مسلمانوں کے، گیند جا کے گرا، اس پادری نے اٹھا لیا، بچے لینے کے لیے آئے تو کہنے لگا کہ میں نے تو نہیں دینا، تو انہوں نے کہا تمہیں محمد کا واسطہ یہ دے دو، تو اس پر اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معذرت غصہ کری، توہین کر دی، تو اس پر بچوں نے اسے مار دیا، قتل کر دیا، ماورائے عدالت قتل کیا۔ اور پھر جب حضرت عمر کی بارگاہ میں یہ مسئلہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگا الان آزل اسلام، کہ اسلام غالب ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ پہرا دینے کا شعور ملا ہے، تو یہ اس وقت غلبہ اسلام کا وقت ہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہ، یعنی حضرت عمر بن خطاب نے اس کو دہشت گردی نہیں کہا، ماورائے عدالت قتل کو، انہوں نے اس کو ظلم زیادتی نہیں کہا، بلکہ اسلام تو ہے ہی جہاں ملے اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اس کو فوراً ختم کریں تاکہ زمین کو اللہ کے قہر سے بچایا جا سکے۔ اور پھر آگے دیکھ لیں، صلاح الدین ایوبی کا زمانہ دیکھ لیں، ایک گورنر نے صرف اتنا کہا تھا کہ نا محمد، تمہارا محمد کہاں ہے، انہیں بلاؤ۔ اس بات پہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے بستر علالت پہ تھے، کہا کہ اگر اللہ پاک مجھے صحت عطا فرمائے، منت مانی، صحت عطا فرمائے تو میں اس گستاخ کا سر قلم کروں گا، اور صحت ملی، انہوں نے اس گستاخ رسول کے سر قلم کر کے بادشاہوں کے پاس بھیجا کہ جو ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا یہی حال ہوگا۔ پھر آگے امت کے اندر ہر دور کے اندر میرے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں، پروگرام لمبا ہو جائے گا، قرآن و سنت سے اور تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کی ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کی۔ تو یہاں پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا لطیف واقعہ ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ نے شرح صحیح مسلم کے ضمن میں لکھا کہ وہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیا۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے دربار خلافت میں کسی نے تبصرہ کیا کہ قتل خدرا، جس سے مارکہ میں ہے کہ جناب محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گئے تھے کہ حضور میں اسے اپنی باتوں میں لانے کے لیے کچھ ایسی باتیں کروں گا تاکہ میں اسے اپنی باتوں میں لا سکوں اور سکون سے اس کا سر اتار سکوں۔ کوئی پورا واقعہ ہے، پھر انہوں نے ایسی کچھ باتیں کی کہ اس کو اعتماد میں لیا، پھر رات کو کہا کہ میں قرض لینے کے لیے آؤں گا، پھر وہ رات کو آیا تو بظاہر ایک قرض لینے کے لیے گئے اور پھر سر پکڑ کر کچھ وسوم گئے، ایسے سر مضبوط پکڑا اور ساتھی کو کہا بس تلوار مارو اور سر اتارا، تو اس انداز سے قتل ہوا تھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار خلافت میں کسی نے اس قتل پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ قتل خدرا، کہ جناب محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن اشرف کو مارا تو صحیح ہے، لیکن وہ دھوکے سے مارا تھا، دھوکہ دے کر مارا تھا۔ اس ایک لفظ پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قائل کو جس نے اتنا کہا کہ غدر سے مارا گیا، اس قائل کا بھی فوراً سر اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ فیصلہ، حالانکہ وہ وہاں وہ یہ والا سلسلہ موجود تو تھا نا، ہاں جی کہیں نہ کسی لحاظ سے، یعنی آپ نے فرمایا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، یہ فیصلہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اس کو اسی طرح سے مارنا ہے، اور اس کے لیے غدر کا لفظ بولنا اس کی بھی شریعت میں گنجائش نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی توہین ہو رہی کہ اس کو غدر سے تعبیر کیا یا دھوکے سے تعبیر کیا جائے، اس کی اجازت یعنی نہیں، اس کو ٹائم نہیں دیا گیا، نہ فوراً وضاحت کا موقع نہیں دیا گیا، فوراً۔ اور ہمارا جو ہے وہ بات ہو رہی تھی نا کہ ماورائے عدالت اور پاکستان کے حالات، ہمارے حضور کنز العلماء آپ نے جب یہ ناموس رسالہ کی تحریک اٹھائی تو آپ نے بڑے بڑے چینلوں پر سب کو لاجواب کیا تھا، بالکل ایسے فرمایا کہ جس پاکستان میں رہ کے تم باتیں کرتے ہو کہ ماورائے عدالت تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس پاکستان کے جو بانیان تھے وہ تو سارے غازی علم دین شہید کے پیچھے کھڑے تھے، اور وہ بھی قتل تو ماورائے عدالت ہی ہوا تھا۔ ہمارے غازی علم دین شہید نے عدالت میں تو نہیں گئے تھے اور خود جا کر گستاخ کا خاتمہ کیا تھا، اور اصل پاکستان کی تاریخ کو اصل کھنگالا جائے تو یہ سارا جو نقطہ تھا نا کہ انقلاب، نقطہ انقلاب، وہ تھا حضرت غازی علم شہید علیہ رحمہ کی قربانی کا مرحلہ۔ 1929 میں پھانسی ہوئی ہے، 1930 میں خطبہ اعلیٰ آباد جو بڑا مشہور اقبال کا خطبہ ہے، اس میں اقبال نے سارا نقشے بدل دیا، تصور پاکستان جو دیا کہ شمال مشرقی سرحدی صوبوں کو ملا کر ایک الگ ریاست بنا دی جائے جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے، یہ 1930 میں اتنا بڑا فکری انقلاب یہ کیسے آ گیا؟ اقبال تو وہ تھا جو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، وہ تو یہ پڑھنے والا بندہ تھا۔
پربت وہ سب سے اونچا، ہمسایہ آسماں کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا. یہ تو ہندوستانی قومیت پر اقبال اتنا پکا تھا. لیکن پھر وہ بھی وقت آیا کہ اقبال کہتا تھا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن عشق ہے وہ مذہب کا کفن ہے، کہ ہم اس کو بت پرستی سے بھی برا سمجھتے ہیں قومیت کے نام پر. تو یہ جو اقبال کا جو فکری انقلاب تھا، اس میں ایک عنصر حضرت غازی علم دین شہید رحمۃ کی قربانی تھی. اقبال جیسے بندوں نے جب دیکھا کہ ہم تو اکٹھے رہ کر کریں گے کیا جب ہمارے نبی کی عزت و نموز کا تحفظ نہیں ہو رہا، تو ہم ہندوؤں کے ساتھ کیسے رہیں گے. اسی بنیاد پر پھر یہ سارا انقلاب برپا ہوا. پھر محمد علی جناح صاحب کے پاس بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی بڑی نیکی تھی جس کے بدلے میں اللہ نے اتنے بڑے کام کی انہیں توفیق دی. کہ وہ کیس لڑ رہے تھے، اقبال گلی کوچوں میں اذانیں دے رہے تھے، عدالتوں میں محمد علی جناح صاحب تھے، اور گلی کوچوں میں وہ تاریخ ساری پڑھیں تو موچی دروازے کی جو گراؤنڈ ہے سارے جلسے وہیں ہوتے تھے. آئے دن اقبال جیسے لے کر وہاں بیٹھے ہوتے تھے. تو غازی صاحب کو چھڑانا ہے، غازی صاحب کی تاریخ زندہ رکھنی ہے. پھر جب پھانسی دے دی تو پھر میت لانا، یہ سارا سلسلہ اقبال نے کیا تھا. الغرض ہمارا جو تشخص ہے پاکستانی ہونے کے لحاظ سے، ہمارا یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے بانیان جو تھے وہ ناموس رسالت کے مسئلے میں بہت حساس تھے. اچھا، میں ایک اینکر کو سن رہا تھا، ایسے بیوقوف ہمارے اینکر ہیں، کہنے لگا کہ یہ جو پاکستان میں مولویوں نے اتنا شور مچایا نا، یہ شور قرطبہ میں بھی بچا تھا. پھر اینڈ کیا ہوا؟ پھر مسلمانوں کو سب کچھ چھوڑنا پڑا. حالانکہ اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ تھا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نموز کی حفاظت نہ ہو سکی تو پھر قرطبہ کا یہ حال ہوا. اقبال نے کہا نا، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. پھر کیا فائدہ ہے اس دین کا، اس ملک کا، کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کی حفاظت نہ ہو سکے تو برباد ہو گیا. تو اس وجہ سے پاکستان کے اندر نا مفتی صاحب، پاکستان میں سب سے جو مین میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا اس وقت ہماری بقا ہے اور پاکستان کو عروج ہے، تو یہ 295 کی برکت ہے. اگر یہ قانون ہے، اس قانون کی وجہ سے اللہ پاک نے اس پاکستان کو عزتیں دی ہیں پوری دنیا کے اندر. کیوں کہ یہ یہاں کی قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے. آپ دیکھیں کیسے کیسے حالات ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اتنی مہنگائی، سب کچھ برداشت ہے، لیکن ناموس رسالت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور یہ میں کہتا ہوں یہ اس مٹی کا خاصہ ہے کہ جس مٹی سے ہم نے جنم لیا ہے، ہمارے ماؤں کے دودھ میں ہمیں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عطا کر دیا گیا ہے، اور ہم یہ کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے. اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ پروپیگنڈا بدبخت لوگ 295 کے خلاف کرتے ہیں، اور ان پروپیگنڈا کرنے والوں میں ایک یہاں بدبخت جیلم کا وہ بدبخت ہے جو 295 کا مجرم ہے. چھوٹ کے آیا روزانہ جی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، اس میں توبہ کی شیک ایڈ ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں. کافی لوگوں نے مجھ سے وہ پوچھا بھی، یہ جو بات اس نے جب توبہ کی شکی کی نا، اس نے بار بار اس چیز کو بھی کوٹ کیا. ہم ان دنوں میں مصروف تھے، رمضان کا مقدس مہینہ تھا، وہ بڑا اس چیز کو چھالتا رہا. کئی ویڈیوز میرے پاس آئیں، جی ایسے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو علماء ہیں ہمارے قائد حضور کنز العلماء کی مثال ذکر کی کہ دیکھیں ان پر بھی لیبل لگا کہ آپس میں علماء بیٹھے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ توبہ ہو چکی لہذا معافی. اس کو ذکر کر کے وہ اس چیز کو جو ہے نا ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ آپس میں جب یہ کہہ دیں کہ فلاں کو معافی ہے تو معافی ہو جاتی ہے، لیکن عام بندہ کوئی گستاخی کرے تو اس کو معافی نہیں ملتی. یہ اس کا بہت بڑا مکر و فریب ہے. اس کو میں آج کلیئر کر دوں کہ یہ جو مسئلہ ہمارے حضور کنز العلماء کا تھا، یہ 295 کا دور دور تک اس کے سر کو تعلق ہی نہیں ہے. ایک الزام محض. اور جس میں جو فیصلہ ہوگا نا، جس فیصلے کو لے کر اچھل رہا تھا کہ یہ دیکھیں مفتی مدیب الرحمان صاحب بیٹھے ہیں، دیگر علماء بیٹھ کے اور کہا کہ بس معافی ہے تو بس معافی دے دی، گستاخی کی. حالانکہ انہوں نے تو اپنے فیصلے میں بھی ذکر کیا کہ بھئی اس میں بھی کوئی گستاخی والی بات تھی نہیں. بالکل ایسی ہے، یعنی یہ تو کہیں تھا بھی نہیں کہ آپ نے جناب بہت بڑی گستاخی کی تھی، آپ کو لہذا معافی دیتے ہیں، سارے علماء مل کر کلیئر کرتے ہیں، لہذا آج کے بعد یہ بالکل کلیئر ہے. حضور روک کر اگر تھوڑا سا، چونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، یہ جو فیصلہ ہوگا جس میں اہل سنت کی کریم بیٹھی ہوئی تھی، بڑے بڑے سندھ سے، بلوچستان سے، اساتین علم جن کے شاگردوں کی تعداد وہ گزر گئی وہ ہزاروں میں، یعنی اگر یوں اگر کہہ لیا جائے کہ اس صدی میں جن کے کاندھوں پہ وہ ایک بہت بڑا امت کا بوجھ ہے، اور الحمدللہ وہ اس کو بطریقہ حسن نبھا رہے ہیں، آگے لے کے جا رہے ہیں. یعنی اس صدی کا جو تسلسل اگلی صدی میں منتقل ہوگا اسلام کا، اس میں وہ لوگ بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتے ہیں.
اب انہوں نے بیٹھ کے وہ شرعی فیصلہ کیا، اس پہ ساری چیزیں ہوئی، اب بھی کچھ لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، اس بارے میں آپ ایک دو جملوں میں 1-2 منٹ میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں ہم ویسے تفصیلی بیان سارا کچھ دے چکے ہیں. خلاصہ ان شارٹ یہ ہے کہ اگر انہیں ان پر تحفظات ہیں تو وہ پھر اس لیول کی کریم اہل سنت سے اٹھا کر لائیں اور اس فیصلے کو اتنی بڑی قیادت کی روشنی میں، ان کے فیصلوں کی روشنی میں ان کے زیر اثر رد کر دیں تو پھر ہم ان کی بات حضور سن یہ لیں. جو اعتراض کرنے والے ہیں وہ ان سارے بڑے بڑے مفتیوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں، وہ جو سارے ان کی سمجھ زندگی زیادہ ہمارا ہے، نہیں اسلام ان کا علم، مطالعہ، تحقیق، یہ تقوی، بغض و عناد کی جنگ. احتیاط، شرعی احتیاطیں، اور تقاضے ان لوگوں سے زیادہ ہیں. اقبال نے کہا نا یہی شیخ حرم ہے جو اٹھا کر بیچ کھاتا ہے گلی یہی میں. شیخ حرم ہے. یہی شیخ حرم، اس کو پنڈی تھوڑا والا. سا ہاں پنڈی والا. اچھا ہاں وہی شیخ حرم جو چرا کر بیچ کھاتا ہے گلی میں بوزر و تل کے اویس و چادر زہر. شیوخ حرم نہیں ہونا چاہیے ویسے. ہاں بس اب تو شیوخ ہو گئے، چلے اس کو جنس بنا لینا، بڑے شیخ اس کے تحت آ جائیں گے. صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اقبال نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جو چادر زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معذرت صداگر ہیں. انہوں نے تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر صداگری کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کو دھوکہ دیا. کتنا بڑا ظلم ہے. اصل تو یہ ظلم ہے کہ آپ نے اتنی مقدس ہستی کے نام کو استعمال کر کے اپنے ذاتی مفادات، مقاصد استعمال کیے. اور میں یہ وہاں سے ویسے یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس طریقے سے کر کے نا یہ جو گستاخانہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے نا اس کے بھی در پردہ انہوں نے پروموٹ کیا ہے. دیکھیں نا ایک ایسی چیز کہ جو گستاخی نہیں بنتی اور انہوں نے گستاخی بنا کے بیچ کر کے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے تو انہوں نے دوسرے لوگوں کو نا شیئر کر دیا معاذ اللہ. آپ دیکھیں نا گستاخانہ آج کلچر مرزا جو باتیں کر رہے ہیں وہ سب انہی کی بھی آپ انہی کر رہے کی ہیں بنا پہ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا شور اسی میں چاہے 295 کے بارے میں وہ انہی کے پوائنٹ آف ویو کو لے کر انہی کی لیگسی کو لے کر چل رہا ہے. سمجھیں بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ ججز ہوں، وہ وکلاء ہوں یا علماء ہوں، ہمیں اس بات پہ ایک نقطے پہ جمع ہونا پڑے گا کہ گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں ہے. دیکھیں اس ملک پاکستان میں اس وقت صورتحال کیا بنی ہوئی ہے. 1987 سے لے کر اس 2024 سے پہلے تک 1800 سے 2000 کیس ایسے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یا دیگر مقدسات کی گستاخی میں تھے. صرف 2024 کے ایک سال کے اندر 475 کیس رپورٹ ہوئے. اور اب تو معاملہ ایسا ہو رہی صورتحال ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی کچھ بھونک رہا ہے، کوئی کچھ بھونک رہا ہے. اور کوئی آپ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں حضرت؟ ان لوگوں کو کیا ملتا ہے یہ اس کی بنیادی وجہ الہاد ہے اور یورپ کی این جی اوز ہیں، پیسہ ان کو مل رہا ہے. یہ دیکھیں نا پیچھے جو وہ موچی بیسا جیسی ویب سائٹ چلی تھی تو ان کے تانے بانے کہاں سے ملے تھے؟ باہر کے لوگ پیسہ دے رہے تھے، وہ لوگ چلا رہے تھے. تو جس طریقے سے یورپ چاہتا ہے کہ معاذلہ گستاخانہ کلچر ڈیولپ ہو، امت مسلمہ کو ایک سٹینڈ لینا پڑے گا اور خاص طور پر اس میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ سب سے زیادہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. صرف یہی گستاخانہ، ایک تو گستاخانہ کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے، یہاں پہ جو فتنے ہیں وہ بذات خود بہت بڑی گستاخی ہیں. ذکری فرقہ ہے بلوچستان کے اندر جو معاذ اللہ ملا محمد اٹکی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، معاذ اللہ کیا ہونا چاہیے؟ ایسے اس پورے فرقے کو جو ہے نا وہ سولی پہ چڑھا دینا چاہیے کہ یار تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ اب ہمارے ملک پاکستان کے اندر 295 کی حفاظت کے لیے سب کو کھڑے ہو جانا چاہیے. اور یہ پاکستان کی بقا ہے، پاکستان کا وجود اسی کی وجہ سے ہے اور پاکستان کی ترقی بھی اسی قانون کے ضمن میں ملے گی. اگر معادلہ اس کو چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ پاکستان بنا ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تحفے کے طور پر ملا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ سرکار سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور اس وقت بھی جیسے مفتی صاحب نے کہا اس کی تو بنیادوں میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے. یہ آپ نے آج پلیٹ فارم پہ بلا کے بات کی ہے اور یہ بات ایک جگہ پہ نہیں، ہر عاشق رسول صحافی کو بات اس پہ کرنی چاہیے، ہر ایک اینکر پرسن کو بات اس پہ کرنی چاہیے، ہمارے ٹی وی چینلز کو اس پہ بات کرنی چاہیے، ہمارے جو ججز ہیں وہ یہ بات کریں، ہمارے وکلاء بات کریں. اینکر پرسن ہمارے صحافی کرتے ہیں نا، ان کا تعلق جس سیاسی پارٹی سے ہوتا ہے، جب اس کی لیڈر کی توہین ہوتی ہے پھر تو یہ لوگ بیٹھتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، پھر تو یہ بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان موقعوں پر یہ نہیں بولتے. بالکل انہیں
اور یہ جو اتنا کلچر ڈیولپ ہوا ہے نا، ابھی اس پروگرام کی وساطت سے ہم یہ پیغام سب کے لیے چھوڑ جائیں گے کہ یہ اس کے کئی اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب اہل سنت کا داخلی انتشار بھی ہے کہ ہمیں دیکھیں ناموس رسالت کے مسئلے پر جتنی حساسیت اہل سنت کے ہاں ہے کسی میں نہیں، بالکل ایسے یہ دنیا نے دیکھ لیا، جو مرضی دعوے کرتے پھریں ان کے دعوے سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، میدان میں کام آنے والے جنگی گھوڑے ہی ہوتے ہیں، یہ تو پورا تسلسل ہے نا جی، تسلسل ہے۔ تسلسل ہے نا۔ تو اہل سنت ہی تھے جو شروع سے محافظ ہیں، اور اس مسئلے کی حساسیت میں ہم بہت حساس ہیں، اور اللہ کی فضل سے تسلسل بھی ہمارا ہی ہے۔ اب یہ کام اتنا تیز ہو چکا ہے، اور دوسری طرف سے جو حکومتی یلغاریں ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ کس قدر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس وقت بہت ضرورت ہے کہ اہل سنت اپنے انتشار کو ختم کر کے کسی یکجائی میں آ کر اس محاذ پہ ہم فوکس کریں، یہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور ہم اس وساطت سے، اس پروگرام کی وساطت سے کھلے عام یہ پیغام دیتے ہیں کہ ابھی بھی، کیونکہ اللہ کے فضل سے جو یہ اتحاد والا سلسلہ ہوا تمام علماء کرام کے ساتھ بات ہوئی، تو اس میں فقیر کا ایک حصہ تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، ہر ایک کے پاس بندہ نے چیز جاتا رہا، ملاقاتیں ہوتی رہیں، ان میں کچھ ملاقاتیں ہم نے دوسرے دھڑے کے لوگوں سے بھی کی ہیں، اور ان کے سامنے ہم نے کھل کے اپنا نقطہ نظر رکھا تھا۔ تو اب بھی وقت ہے کہ مل بیٹھ کر تمام مسائل جو ہمارے تحفظات ہیں وہ دور کر دیں، تو ان کے جو ہیں وہ ہم دور کریں، ہمارے بھی تو چند ہیں مسائل، یعنی مل بیٹھنے کی گنجائش ہے، ہم تو بڑی دیر سے رکھ کر بیٹھے ہیں۔ اگر آپ اس کو تھوڑا واضح کریں، مل بیٹھنے کی گنجائش ہے؟ گنجائش ہے، بالکل اچھا، بالکل۔ ان کے ساتھ ان کی ایک نمائندہ شخصیت منڈی سے میں ملا بھی تھا، انہوں نے اگر یہ فیس بک پہ ڈال دیا یہ تھا وہ تھا، مقصد ہمارا مقصد جو ہے وہ جو اقبال نے کہا کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، امت احمد مرسل کو مقامی کر لو، ہم تو بس وہ ہے نا کہ ہم کو جمعیت کی خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم تو جمعیت کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شریعت کے دائروں میں رہ کے شرعی اصولوں پر کھڑے ہو کر، کسی کی خواہشات نہیں، کسی کے اپنے بنائے ہوئے من گھڑت قوانین کی کوئی حیثیت نہیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر جو ایک دوسرے کو مطمئن کریں گے اکابر علماء کی موجودگی میں، تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اور ناموس رسالت کے لیے اگر ہمیں مل بیٹھ کر یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، کیا بات، لیکن فوراً اس چیز کو حل کریں۔ اگر اسی طرح انتشار کو آگے سے آگے بڑھانا ہے تو پھر ظاہر بات سارے مجرم ہوں گے جو نتائج کے لیے تیار ہیں، یہ پھر نتائج تو سب کے سامنے ہیں۔ ابھی تو ایک عرصے سے ہم نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن کتنی دیر، اگر مزید بات اس طرح جائے گی تو ہم حقائق سامنے رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ناموس رسالت کا چونکہ آج ہمارا موضوع ہے، تو فی الحال ہمارا یہی پیغام ہے کہ ناموس رسالت کے مسئلے کی حساسیت کے پیش نظر اہل سنت اپنے داخلی انتشار کو فکر امام احمد رضا اور فکر مجدد الفسانی اور تعلیمات حضور اعلیٰ حضرت تاجدار کلوڑا کی روشنی میں ختم کر دیں، اور ناموس رسالت کے لیے اکٹھے ہو کر میدان میں نکلیں، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ ہم تو اسی امید سے جو ہے نا انشاءاللہ دعوت فکر دے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی مثبت سوچ کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں تمام دوست احباب کو ایک بڑی اہم جو ہے وہ دعوت بھی دوں گا، انشاءاللہ 11 اپریل بروز ہفتہ بعد ماری شاہ لاہور کی سرزمین جلو پارک روڈ پہ ہمارا جامع اقرا والے مدینہ، تو وہاں پہ ایک عظیم الشان دفاع عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے۔ ہماری یہ نیت تھی کہ ہم اس بات پہ آواز اٹھائیں گے اور انشاءاللہ اہل سنت کو جگانے کی کوشش کریں گے، ملانے کی کوشش کریں گے کہ یار عزت مصطفیٰ پہ سارے اکٹھے ہو جاؤ، اگر عزت مصطفیٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو وہاں پہ یہ پروگرام ہوگا جس میں فقر اسلام عظیم ادب اسکالر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب آپ خطاب فرمائیں گے، اور صدارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں پیر طریقت رابر شریعت پیر ظفر اقبال عابد شاہ صاحب، جو کہ علی پور سیدان شریف میں جو ہے وہ سجادہ نشین ہے، اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے جواد رضا خان صاحب، کرنل جواد رضا خان صاحب، وہ بھی اس پروگرام میں آئیں گے۔ گجرات کی بہت بڑی عظیم ہستی ہیں پیر طریقت رابر شریعت پیر عبدالرشید اویسی صاحب، وہ بھی خطاب کریں گے۔ ہم بھی دعوت قبول کرتے ہاں ہیں، جی، اور ہم بھی اپنی طرف سے نا آپ کے انشاءاللہ پروگرام آپ کے نہیں
یہ پروگرام صرف آپ کا نہیں بلکہ یہ پروگرام ہمارا ہے، یہ سننے والے ہیں ہم سب کا ہے، کیونکہ یہ دفاع عزت مصطفیٰ کے لیے، تو یہ سب کا مسئلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے وقت دیا، آپ تشریف لائے، آپ جتنے ابا بھی دیکھنے سننے والے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس بابت آپ جتنا آپ کردار ادا کر سکتے ہیں آپ ضرور کردار ادا کریں، اس لیے کہ رسول اللہ کی عزت ہے تو ہم ہیں، یہ جان ہے، یہ بھاریں ہیں، یہ رونقیں ہیں، اور انہی کے دم سے یہ سب کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جانیں ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کی توفیق ہے۔